اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا مکالمہ ہے السکن۔ مکالمہ جو ہے الوحدۃ الثالثہ السکن یعنی رہائش کے حوالے سے مکالمہ ہے۔ اب اس میں پچھلے مکالموں میں ہم نے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ سیکھا، ہم ایک دوسرے سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کا حال چال پوچھا۔ پھر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلق والوں کا تعارف کروایا کہ یہ میرا فلاں لگتا ہے، یہ دوست ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تصویر کے ذریعے سے اپنی تصاویر دکھائیں ایک دوسرے کو اور بتایا یہ اس کے ساتھ میرا یہ تعلق ہے، یہ دادا ہے، یہ امی ہے، یہ ابو ہے، یہ دادی ہے، بہن بھائی ہیں۔ پھر اس سے اگلے مکالمے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اب امی اور ابو آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں اور ابو فجر کی نماز کے لیے بچوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ چیزیں مختلف پوچھیں۔ آخری مکالمے میں ہم نے یہ سیکھا، مختلف چیزیں سیکھیں، اور اس کے بعد پریکٹس کے لیے سارے مکالمے پچھلے جو ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا اور وہ پریکٹس کا سیشن شروع ہوا۔ آخری پریکٹس ہوتی ہے۔ اس مکالمے میں ہم جو چیز سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس مکالمے میں ہم اپنی رہائش کے حوالے سے، جو رہائش ہے اس کے حوالے سے سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ دو دوستوں کے درمیان مکالمہ نہیں ہے بلکہ دو عام اجنبی اشخاص ہیں، ان کا آپس میں مکالمہ ہے۔ احمد: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسان: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد: این تسکن؟ احمد: آپ کہاں رہتے ہیں؟ حسان: اسکن فی حی المطار، میں ایئرپورٹ والے محلے میں رہتا ہوں۔ حی محلے کو کہتے ہیں، حی المطار ایئرپورٹ والا محلہ۔ حی ایک ہے وہ جو اذان میں حیا بولتے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح وغیرہ، اس کا مطلب ہے آؤ۔ وہ حیا اسم فعل بمعنی امر ہے، وہ حیا ہے، یہ حیون ہے، ٹھیک ہے، وہ حیا ہے، یہ حیون ہے۔ فی حی المطار ایئرپورٹ والا محلہ۔ وَأَيْنَ تَسْكُنُ أَنْتَ؟ تو کہاں رہتا ہے؟ اب یہاں آپ أَيْنَ تَسْكُنُ أَنْتِ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تسکنو کی جگہ پر واحد مونس کا صیغہ لگائیں گے، واحد مونس کا، مخاطب کا۔ تسکنین، این تسکنین انتی، تفعلین والا صیغہ، تسکنین، این تسکنین انتی، تو کہاں رہتی ہے، مونس کے لیے۔ یہ اب آپ نے خود درست کرنا ہے، میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے۔ این تسکنین انتی، اوپر بھی آپ نے اسی طرح کہنا ہے، این تسکنین، تو کہاں رہتی ہے، مذکر کے لیے تسکنو اور مونس کے لیے تسکنین۔ اس کے بعد احمد کہتا ہے اسکنو فی حی الجامعہ، میں تو جامعہ والا محلے میں رہتا ہوں، جامعہ کے محلے میں رہتا ہوں۔ حسان کہتا ہے حل تسکنو فی بیتن، کیا تم گھر میں رہتے ہو، وہاں کو گھر ہے، مراد کیا ہے، وہاں گھر ہے جہاں تم رہتے ہو، مراد میں نے بتا دی، ترجمہ اس کا یہ ہے، کیا تم وہاں گھر میں رہتے ہو؟ احمد: نعم اسکنو فی بیتن، ہاں میں گھر میں رہتا ہوں۔ احمد: حل تسکنو فی بیتن؟ احمد اب حسان سے پوچھ رہا ہے کیا تم بھی گھر میں رہتے ہو؟ حسان: لا، نہیں، اسکنو فی شقتن، میں فلیٹ میں رہتا ہوں، اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں۔ اپارٹمنٹ، فلیٹ، کوارٹر، یہ جو ہے الفاظ شقتن کے زمرے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب میرا فلیٹ ہے یا میرا اپارٹمنٹ ہے
یا کوارٹر ہے وغیرہ وغیرہ۔ احمد ما رقم شقتی کا، تیرے اپارٹمنٹ کا نمبر کیا ہے؟ حسان کہتا ہے 5 یعنی 5 5۔ ما رقم بیتی کی، بیتی کا یا بیتی کی، مونس ہوگا تو بیتی کی، مذکر ہوگا تو بیتی کا، اوپر بھی شقاتے کی اور شقاتے کا، مونس مذکر کا فرق آپ کرتے جائیں گے۔ کاف زیر کی ہوگا تو مونس، کاف زبر کا ہوگا تو مذکر۔ ما رقم بیتی کی، بیتی کا دونوں طرح مذکر مونس کے لیے۔ تیرے گھر کا نمبر کیا ہے؟ احمد، احمد آگے سے نمبر بتاتا ہے، 9 نمبر بتا دیتا ہے۔ احمد کتنا نمبر بتاتا ہے؟ 9 نمبر۔ 9 کو عربی میں تسعتن کہتے ہیں۔ عربی میں گنتی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، گنتی آپ کو آنی چاہیے، 2 طرح سے آتی ہے، واحد، ثانی، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشر۔ اب دوسری طرح واحد، اثنان، ثلاثۃ، یہ میں نے وقف کر کے پہلے بولا، اب وقف کے بغیر تنوین اعراب کے ساتھ۔ واحد، ثانی، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، ثمانیہ، تسع، عشر۔ اور اسی طرح واحد، 1، اثنان، 2، ثلاثۃ، 3، اربعۃ، 4، خمسۃ، 5، ستۃ، 6، سبعۃ، 7، ثمانیۃ، 8، تسعۃ، 9، عشرۃ، 10۔ عشرہ اور عشرۃ دونوں آتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا مکالمہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔